السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری دعوت و تبلیغ کی کلاس نمبر 42 ہے، جس کے اندر آپ کے سامنے تذکرہ چل رہا ہے جہنم کا۔ جہنم کا پارٹ 1 میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس میں جہنم کے کچھ اسپیشل چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں اس کو ذکر کیا۔ دوسرا حصہ بھی آپ کے سامنے ہو چکا۔ آج جہنم پارٹ 3 یہ آخری حصہ ہے، جس میں جہنم کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آخرت پر ایمان ٹاپک ہے جہنم۔ اب اس ٹاپک کے اندر میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ وہ سارے اعمال میں نے آپ کو بتائے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا جہنمیوں کا کھانا اور پینا کیا رہے گا۔ جہنمیوں کا کھانا اور پینا کیا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے جس کھانے کا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ذریع اور ایک زقوم۔ ذریع اور زقوم کہ اللہ رب العالمین نے سورہ غاشیہ آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے ضریع کے علاوہ کوئی اور کھانا نہ ہوگا۔ ضریع مطلب کانٹے دار جھاڑ۔ اور دوسرا جو ان کا کھانا قرآن میں بتایا گیا وہ ہے زقوم، جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ دخان آیت نمبر 43 کے اندر کیا کہ اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جو کھانا کھلائے گا وہ زقوم ہوگا۔ زقوم ایک پھل ہے جس پر کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے دار پھل ہوتا ہے، بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، کوئی ٹیسٹ اور مزہ نہیں ہوتا، بس اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کو آدمی گلے سے اتار نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے کھانے کا جو تذکرہ کیا وہ دو چیزیں ذریع اور زقوم۔ رہی بات پانی کی کہ انہیں پینے کو کیا دیا جائے گا، تو پینے کے لیے بھی دو چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک ہے غسلین، غین سین لام یا نون، غسلین، جس کا ذکر سورہ حاقہ آیت نمبر 35 کے اندر کیا گیا ہے۔ اور غسلین کہا جاتا ہے جہنمیوں کے زخم سے نکلنے والا پیپ، گندا مادہ، بدبودار مادہ، غسلین کہا جاتا ہے جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والے پیپ کو۔ تو جہنمیوں کو پینے کے لیے جب وہ پانی مانگیں گے تو انہیں غسلین دیا جائے گا اور گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اور گرم پانی کا ذکر سورہ محمد آیت نمبر 15 کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں پینے کے لیے غسلین دے گا، جہنمیوں کا پیپ دے گا جو وہ پی نہیں پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں پینے کے لیے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دے گا۔ وہ جب اس کو پئیں گے تو ان کے پیٹ گل جائیں گے، جل جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جو عذاب دے گا وہ عذاب نہ صرف جسموں والا عذاب ہوگا بلکہ کھانے پینے کا بھی عذاب ہوگا کہ نہ انہیں کھانا دیا جائے گا جو وہ کھا سکیں، نہ پانی دیا جائے گا جو وہ پی سکیں۔ اور رہی بات لباس کی، کپڑوں کی، تو انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، آگ سے جلتا ہوا لباس پہنایا جائے گا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 19 کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جو لباس پہنائے گا وہ لباس آگ کا لباس ہوگا، جس کا ذکر سورہ حج آیت نمبر 19 کے اندر آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنمیوں کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ انہیں کھانا بھی ایسا ہوگا جو وہ کھا نہ سکیں،
پانی ایسا ہوگا جو وہ پی نہ سکیں، اور کپڑے ایسے ہوں گے جس میں انہیں سکون نہ ملے. یعنی دنیا کے اندر وہ تمام چیزیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کل روز قیامت جہنم میں اللہ رب العالمین انہی چیزوں کو اس جہنمی کے لیے عذاب بنا دے گا. اللہ تعالیٰ تمام ہم سب کو ایسے جہنم اور جہنم کے ایسے عذاب سے محفوظ فرما دے. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ بنائیے، عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی عذاب کیسے دیا جائے گا جہنم میں. عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے عذاب دیا جائے گا جہنم میں. اب عذاب کی کئی کیفیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی. سب سے پہلی چیز بتائی، انہیں عذاب علیم دیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا، دردناک عذاب. اور اس ورڈ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ استعمال کیا ہے، عذاب علیم، عذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس عذاب کا ذکر کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 91، ایک حوالہ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 91 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کو اللہ رب العالمین دردناک عذاب دے گا جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر داخل کیا ہے. ان پر عذاب کے اندر ایک بڑی چیز یہ رہے گی کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. یعنی ایسا عذاب نہیں کہ درد نہ ہو، دردناک عذاب، بہت زیادہ درد دینے والا عذاب اللہ رب العالمین اس قوم کو دے گا جسے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کرے گا. ایک تو ہوئی یہ کیفیت. نمبر 2 کہ دنیا میں نعمتوں میں رہا ہوا آدمی جہنم کو دیکھ کر نعمتیں بھول جائے گا. کیفیت ہے یہ عذاب کی. پہلی کیفیت میں نے بتائی عذاب علیم. دوسری کیفیت، دنیا میں نعمتوں میں رہنے والا جہنم کو دیکھ کر نعمتیں ساری بھول جائے گا. سوچئے وہ عذاب کیسا ہوگا. دنیا کتنی بڑی، کتنے سال کی زندگی، عیش و عشرت، کھانا پینا، اچھی زندگی، ایک جہنم کے پاس ہلکے سے آدمی دیکھے گا اور سب کچھ بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا. اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2807، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بعنعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغا ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط فیقول لا واللہ یا رب. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نعمت میں رہنے والے آدمی کو جو جہنم میں جائے گا، یعنی دنیا میں تو بڑی نعمتوں میں تھا پر عمل نہیں کیا کہ جنتی بن پائے، تو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہنے والا جہنمی جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اللہ پہلے اسے جہنم میں صرف ایک بار ڈال کے نکالے گا. بس جسٹ انٹر کیا پھر ایگزٹ کیا، ایک بار ڈالے گا اور نکالے گا. اس کے بعد جانتے ہیں کیا پوچھے گا؟ اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی اچھائی دیکھی؟ اے ابن آدم، کیا کبھی نعمت کوئی دیکھی؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کوئی نعمت کبھی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. کیا عذاب ہے جہنم کا، کیا چیز ہے جہنم. کہ دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہنے والا جہنمی جس کے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اللہ رب العالمین اسے جہنم میں بس ایک بار ڈال کے نکالے گا اور پھر پوچھے گا بتا تو نے بھلائی کبھی دیکھی، بتا تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کوئی نعمت کبھی نہیں دیکھی. کیا ہے جہنم، کیا ہے اس کی ہولناکی، کیا ہے اس کی سختی جو انسان تصور نہیں کر پاتا. نمبر 3، سب سے ہلکے عذاب والا دنیا کی ہر نعمت دے کر اپنے آپ کو نکالنا چاہے گا. یعنی اتنا ہولناک ہوگا وہ عذاب کہ دنیا میں، یعنی جہنم کے اندر سب سے ہلکا جس پر عذاب ہوگا نا، وہ بھی چاہے گا کہ ساری دنیا کی نعمت لے کر اسے جہنم سے آزادی دے دی جائے. ساری دنیا، اس کی ساری نعمت لے لو اور مجھے جہنم سے نکال دو. یہ کون کہے گا؟ سب سے ہلکے عذاب والا. سب سے زیادہ والے کے کیا حال ہوں گے؟ سب سے زیادہ والے کی کیا کیفیت ہوگی؟ تصور کیجئے. نمبر 3، جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والا ساری دنیا دے کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے نکالنا پسند کرے گا. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3334، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یقول لأهون اہل النار عذابا، جہنم میں سب سے ہلکا جس کو عذاب دیا جائے گا اسے جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر تجھے میں دنیا کی ساری نعمتیں دے دوں کیا اسے دے کر تو جہنم سے نکلنا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا سب لے لو پر مجھے جہنم سے نجات دے دو.
जहन्नम से निजात दे दो, सारी दुनिया सारी नेमतें मुझसे ले लो और मुझे जहन्नम से निजात दे दो। अजाब की कैफियत इतनी हौलनाक होगी, आग, जलाया जाना, अलग अलग कैफियत, अजाब की सख्ती और शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि इंसान सब कुछ देकर भी अपने आप को निकालना चाहेगा। नंबर 4, जहन्नमी अपने सारे रिश्तेदारों को देकर भी जहन्नम से निकलना चाहेगा। देखिए ना, दुनिया में कितनी मोहब्बत होती है, बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से, रिश्तेदारियों से। जहन्नमी चाहेगा कि सारे रिश्तेदारों को ले लो और उसके बदले उसे जन्नत दे दो। इतना सख्त अजाब होगा उस दिन। अल्लाह ताला का फरमान सूरह मारिज आयत नंबर 11 से 16, इरशाद फरमाया, यवद्दुल मुजरिमु ला यफ्तदु मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उस दिन मुजरिम, जिसके लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा, वो चाहेगा कि उस दिन उसकी औलाद, बीवी, बच्चे, ताल्लुकात, रिश्तेदार सब कुछ लेकर उसे जहन्नम से निजात दे दी जाए, उसे छोड़ दिया जाए, उसे निकाल दिया जाए। उस दिन मुजरिम ये तमन्ना करेगा कि उसके बाप, भाई, रिश्तेदार सबको लेकर उसे जहन्नम से निजात दे दिया जाए, पर अल्लाह कहता है ऐसा होगा नहीं। वो तो उसकी सारी चमड़ियों को जलाने वाली आग में डाला जाएगा, जो उसके जिस्म को जला देगी, जो उसकी चमड़ी को जला देगी, उसके जिस्म को जला कर राख कर देगी, फिर बनाया जाएगा, फिर जलाएगी। यानी इससे इसके जिस्म को जहन्नम का ठिकाना बनना है, जो सारे जिस्म को जला देगी। तसव्वुर कीजिए क्या है जहन्नम, और कितना हल्का समझते हैं हम जहन्नम वाले अमल को। किए जा रहे हैं अमल, पर कोई डर नहीं है। 5वीं कैफियत अजाब की, जहन्नमी को जब जहन्नम में जलाया जाएगा, उसकी चमड़ी जलेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा नई चमड़ी देगा, फिर जलेगी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा नई चमड़ी देगा। अजाब की कैफियत, अजाब कैसा होगा, रब्बुल आलमीन ने बताया कि जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा तो अल्लाह ताला उसकी चमड़ी को वो डाला, जल गई, फिर नहीं लगाएगा, फिर जलाएगा, फिर नहीं लगाई जाएगी, फिर जलाएगा। यानी बार बार उसकी चमड़ी को चेंज किया जाएगा। दलील सूरह निसा आयत नंबर 56, अल्लाह ताला का फरमान, कुल्लमा नदिदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। जब भी उनकी चमड़ी जलेगी हम नई चमड़ी लगाएंगे ताकि वो अजाब को महसूस कर पाएं। साइंस ने आज बताया इस बात को कि अगर एक आदमी की चमड़ी जल जाए और उस जली हुई चमड़ी को दोबारा हीट दी जाए, जलाया जाए, तो उसे जलन का एहसास कम होता है, क्योंकि असल सेंस जलने का जो एहसास, गर्म ठंडे का एहसास है, वो चमड़ी के ऊपर होता है, स्किन के ऊपर होता है। अगर स्किन जल जाए तो एहसास कम हो जाएगा। रब्बुल आलमीन कह रहा है अजाब की कैफियत समझो कि वो अजाब इतना हौलनाक होगा कि अल्लाह ताला एक चमड़ी को बार बार नहीं जलाएगा कि जलन कम हो, बदलेगा, फिर जलाएगा, बदलेगा, फिर जलाएगा, ताकि जहन्नमी उस अजाब को महसूस करे, महसूस कर सके उस अजाब को। अजाब की कैफियतें मैं आपको बता रहा हूं। 6ठी कैफियत, जहन्नमियों के चेहरे काले हो जाएंगे। चाहे कितना गोरा हो, कितना खूबसूरत हो, जहन्नमियों के चेहरे काले पड़ जाएंगे। दलील सूरह आले इमरान आयत नंबर 106, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, कि जिस दिन कुछ चेहरे सफेद हो जाएंगे और कुछ चेहरे काले हो जाएंगे। और ये काले चेहरे जहन्नमियों के चेहरे, जहन्नमियों के चेहरे हैं कि इनके चेहरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन काला कर देगा, सियाह कर देगा, सियाह कर दिए जाएंगे इनके चेहरे। यह अजाब है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जहन्नमियों के लिए। 7वीं कैफियत, उनके गलों में और हाथ पैर में बेड़ियां डाली जाएंगी। सोचिए, लोहे की बेड़ियां अगर डाल दी जाए और उन बेड़ियों को भी जलाया जाए तो अजाब कितना बढ़ जाएगा। उनके गले में और उनके हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी। सूरह इंसान आयत नंबर 4 कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना अअतदना लिल काफिरीन सलासिला व गलालन व सईरा, कि हमने जहन्नमियों के लिए, जहन्नम में जाने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के अंदर बेड़ियां, जंजीरें तैयार कर रखी हैं, जिसके अंदर उनको डाला जाएगा, जिसके जरिए उन्हें तपाया जाएगा। 8वीं कैफियत उनके अजाब की
کہ ان کو ہتھوڑوں سے بھی مارا جائے گا. تصور کیجئے جہنم کیا ہے. امیجن کر کے دیکھیے, سوچ کر دیکھیے کہ جہنم کو اللہ رب العالمین نے کتنا شدید بنایا ہے کہ انہیں ان جہنم والوں کو ہتھوڑوں سے بھی مارا جائے گا, جس کا ذکر سورہ حج آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. وَلَهُمْ مَقَاطِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا کہ اللہ رب العالمین ان جہنمیوں کے بڑے بڑے ہتھوڑے تیار کر کے رکھے گا کہ جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے اس سے انہیں مار کر اندر ڈال دیا جائے گا. جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑے تیار کر رکھے ہیں کہ جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے اللہ کی طرف سے انہیں مار کر دوبارہ اس جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اب اگلی ہیڈنگ لکھیے گا, جہنم کے کیا نام ہیں. یعنی جہنم کو ایسا نہیں نا اللہ نے صرف جہنم کہا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے کچھ اور بھی نام استعمال کیے ہیں. وہ نام آپ لکھ لیجئے, کچھ نام تاکہ آپ کو یاد رہیں جہنم کے نام. ویسے ہی میں آپ کو جنت کے بھی نام بتاؤں گا, جہنم کے بھی نام لکھ لیجئے, صرف نمبر سے کر کے لکھ لیجئے آپ, اس کی دلیلیں الگ سے نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو. نمبر 1 جہیم, جیم ہا یا میم جہیم, جہنم. نمبر 2 نمبر 3 لظا, لا زوئیں یا لظا. اس کے بعد سعیر, سین عین یا را سعیر, یہ جہنم کا نام ہے. ایک نام ہے سقر, سقر سا قاف را سقر. ایک نام ہے حطمہ, ہا توئیں میم گولتا حطمہ. ایک نام ہے حاویہ, ہا الف واو یا گولتا حاویہ. یہ کچھ نام صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں, سارے نام نہیں بتا رہا ہوں, کچھ نام کم سے کم ذہن میں رہیں آپ کے کہ کیا نام اللہ رب العالمین نے جہنم کے بتائے ہیں. اب جہنم کے ٹاپک پر ہمارا لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جہنم سے بچنے والے اعمال کون سے ہیں. جہنم سے بچنے والے اعمال کون سے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ نمبر 1 لکھ لیجئے, وہ سارے اعمال جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جہنم سے بچانے والے ہیں. وہ سارے اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہیں وہ جہنم سے بچانے والے ہیں, کیونکہ وہ آگے اعمال میں آپ کو لکھواؤں گا. نمبر 1 وہ سارے اعمال جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں وہ جہنم سے بچانے والے ہیں. اب اس کے بعد کیسے بچیں یا بچنے والے عمل کون سے ہیں. نمبر 1 توحید اور عمل صالح. توحید اور عمل صالح. توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکنا, اس سے نہ مانگنا. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین انہیں جنت کے اندر جگہ عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قبول فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے. اور نیک عمل سورہ بقرہ آیت نمبر 62 جس میں اللہ نے کہا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, آخرت پر ایمان لائے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں. اب اجر کیا ہے؟ یہی جنت. کہ اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کر رکھا ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے. نمبر 2 دعا, جہنم سے نجات کی دعا, جہنم سے بچنے کی دعا. دعا جو ہے بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خود کو بچانے کے لیے. بہت ساری دعائیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی, اس میں سے ایک دعا جو مشہور ہے وہ لکھ لیجئے آپ, سورہ بقرہ آیت نمبر 201. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دعا کون سی پڑھنا چاہیے؟ اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس میں ہم کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی دے, اے ہمارے رب ہمیں آخرت کی بھلائی دے, اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے.
اسی طرح نماز میں آپ دعائیں مانگتے ہیں، اس میں جہنم سے پناہ کی دعائیں ہیں، کئی دعائیں، ڈھیروں دعائیں ہیں، میں نے صرف ایک حوالہ دیا۔ تو جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے دعا، ایک ذریعہ ہے نمبر 3 روزہ۔ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور جہنم سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث صحیح الجامع، حدیث نمبر 3876، صحیح الجامع حدیث نمبر 3876، اللہ کے نبی کا فرمان کہ روزہ جہنم سے روزے دار کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ روزہ روزے دار کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے، یعنی جہنم میں سے جانے سے بچا لیتا ہے۔ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ روزے رکھنا، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں چاہے نفل روزے ہوں، روزے رکھنے سے آدمی جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 3876۔ اس کے بعد نمبر 4 اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تصور۔ اللہ کا خوف اگر دل کے اندر ہو تو ایسا انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دلیل سورہ رحمان آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یقیناً جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ ان پوائنٹس پر ایک ایک ہی دلیل ہے، ڈھیروں 10-20 دلیلیں مل جائیں گی آپ کو، بس صرف ایک ایک دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ باتیں یاد رکھنے میں، یاد رکھوانے میں اور لوگوں کو بتانے میں آپ کو آسانی رہے۔ نمبر 5 پناہ، جہنم سے پناہ مانگنا۔ بھئی ایک تو نارمل دعا آپ کرتے ہو، ایک جہنم سے پناہ مانگو، اے اللہ مجھے جہنم سے محفوظ کر دے، اے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے۔ پناہ مانگنا یہ ایک الگ چیز ہو گئی، دعا الگ چیز ہو گئی کہ بھئی اس میں صرف آپ دعا مانگتے ہو اللہ جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، پر اس میں آپ جہنم سے اسپیشلی پناہ بھی مانگو کہ اللہ پناہ ہی دے دے، مطلب تیری پناہ میں مجھے لے لے جہنم سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 5506، بڑی پیاری حدیث ہے، یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 5560، اللہ کے نبی کا فرمان ما سأل احد اللہ الجنہ ثلاثا الا قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ وما استجار رجل مسلم من اللہ ثلاثا الا قالت النار اللہم اجرہ منی۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہم ادخلنی جنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو جنت یہ دعا کر کے کہتی ہے اللہ تو اسے جنت دے دے۔ یعنی اگر کوئی بندہ 3 بار اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر دے، تو جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تو اسے جنت دے دے۔ اور اگر کوئی انسان 3 بار اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم دعا کرتی ہے کہ اللہ تو اسے جہنم سے محفوظ کر دے۔ اللہ اکبر۔ دعا، صرف دعا، پناہ مانگنا کتنا بڑا ثواب ہے، آدمی اس کو ہی ہلکا سمجھتا ہے۔ اگر کوئی انسان 3 بار جنت کی دعا کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ تو اسے جنت دے دے، اور اگر کوئی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ تو اسے مجھ سے محفوظ کر دے۔ یہ ذریعہ ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا۔ نمبر 6 ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنا یا اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے ذکر کی مجلس یہ ہے نا، تقریر، پروگرام، درس جو آپ یہ سنتے ہیں نا، یہ سب اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہیں۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ یقیناً آپ کے گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 2164، اللہ کے نبی اسلام کا وہ مشہور حدیث ہے جو میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں پر ذکر کی مجلسوں سے گزرتے ہیں۔ اب ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں
کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے وہی ذکر ہے. ذکر سارا دین ذکر ہے, سارا دین ذکر ہے. فرشتے گھومتے ہیں, مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں, مجلسوں کے قریب جاتے ہیں, جب انہیں کوئی ذکر کی مجلس ملتی ہے وہاں رکتے ہیں, پھر اللہ کے پاس آتے ہیں تو اللہ جبکہ سب جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہا تھا تیرے بندے تیری عبادت کر رہے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ کہا جنت مانگ رہے تھے. کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ, میں نے انہیں جنت بھی دے دی اور جہنم سے پناہ بھی دے دی اور ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا. کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر کی مجلس, یہ کلاسز, یہ پروگرامز, یہ جمعہ, دروس, مسجد, ان ساری چیز جن کو ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں نا, اس میں فرشتے آتے ہیں. فرشتے آ کر مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں, ذکر کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں جبکہ اللہ سب جانتا ہے, پھر بھی ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہا تیرا ذکر کر رہے تھے. کہا کیا مانگ رہے تھے؟ کہا جنت. کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم. کہا گواہ بن جاؤ میں نے انہیں جنت دے دی, جہنم سے پناہ دے دی اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. اتنی بڑی فضیلت ذکر کی مجلسوں کی. نمبر 7, نماز کی پابندی, باجماعت نماز کی پابندی یا کم سے کم نماز کی پابندی. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 429, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من حافظ علی الصلوات الخمس رکوعہن وسجودہن ووضوعہن ومواقیتہن وعلم انہن حق من عند اللہ دخل الجنہ. اگر تم میں سے کوئی انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے رکوع کے ساتھ, سجدے کے ساتھ, وضو کے ساتھ اور وقت کے ساتھ. بڑی پیاری حدیث ہے. یعنی ایسا نہیں کہ نماز پڑھے تو فارمیلٹی پوری کرنے آئے, دے سجدے دے رکوع, وضو آدھا کیا آدھا چھوڑ دیا, ٹائم ہوا نہیں ہوا پڑھ ڈالا, ایسا نہیں. نماز پڑھے, رکوع کی بھی قدر کرے, سجدے کی قدر کرے, وضو کی قدر کرے, وقت کی قدر کرے, اور 5ویں چیز یہ مانے کہ یہ سب مجھ پہ ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے, حق ہے, جنتی ہو جاتا ہے, یعنی جہنم سے بچ جاتا ہے. جس نے نماز 5 وقت کی حفاظت کی, اس کے رکوع کے ساتھ, سجدے کے ساتھ, وضو کے ساتھ, وقت کی پابندی کے ساتھ, اور جان لیا کہ یہ مجھ پر فرض ہے, جنتی ہو جاتا ہے, جہنم سے بچ جاتا ہے. کتنا بڑا عمل اللہ رب العالمین نے نماز کی پابندی کو بنایا کہ جہنم سے نجات کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. اس کے بعد 8, 9, 10 3 عمل ایک ساتھ لکھ لیجئے. 8, 9, 10 یہ آگے بھی ذکر کروں گا, اس لیے میں صرف ان کی ہیڈنگ بتا رہا ہوں آپ کو. 8, 9, 10 رمضان کا روزہ رکھنا, تراویح پڑھنا اور لیلۃ القدر کو جاگنا. رمضان کا روزہ, تراویح اور لیلۃ القدر کو جاگنا. اس کے بعد لکھیے 11 اور 12 زکوٰۃ اور حج. صرف ہیڈنگ لکھ لیجئے, ان کی دلیل آگے جنت کے باب میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. زکوٰۃ اور حج 11, 12. 13 نمبر پر لکھیے جہاد, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اللہ کے راستے میں قتال کرنا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کرنا, اپنی جان مال کو نچھاور کرنا, جسے جہاد کہا جاتا ہے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1632. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار, کہ جو قدم اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے گندے ہو جائیں, دھول لگ جائے, اللہ نے ایسے جسم پر جہنم کو حرام کر دیا ہے. جن قدموں پر, قدم سے مراد پورا جسم, جن قدموں پر اللہ کے راستے میں دھول لگ جائے, مطلب وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے جائے, ایسے جسم پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے, حرام کر دیا ہے. جہنم میں وہ جائے گا نہیں, آگ اسے جلائے گی نہیں. ایسے اللہ کے راستے میں مجاہد کے اللہ تعالیٰ نے جسم کو آگ سے اور جہنم سے محفوظ کر دیا ہے. لاسٹ نمبر 14 جس پر ہمارا جہنم کا پورا باب کمپلیٹ ہو جائے گا,
وہ ہے اللہ کے لیے رونا یا اللہ کے ڈر سے رونا. اللہ کے لیے رونا یا اللہ کے ڈر سے رونا. دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 1639. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینان لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت فی سبیل اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی. مطلب آنکھ سے مراد آنکھ والا. دو آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. کون سی آنکھ؟ پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے, دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگے, یعنی جہاد کے اندر اللہ کے راستے میں جاسوسی کرنے کے لیے جاگے. ایسی دو آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے, وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگے. ان دو آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. جہنم سے ایسے انسان کو محفوظ کر دیا ہے. الحمدللہ یہاں پر تقریباً جہنم سے متعلق جو بڑی بڑی چیزیں ہو سکتی تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر اس ٹاپک کو مکمل کر دیا, کیونکہ میں نے آپ کو جہنم کی جب بات بتائی, جہنم کی تعریف, اس کے داروغہ, اس کے درجات, اس کے دروازے, اس کا ایندھن, جہنمی کون لوگ ہوں گے یا کون سے اعمال جہنم میں لے کر جائیں گے وہ بتایا, کھانا پانی اور کپڑا بتایا, عذاب کی کیفیت کیا ہوگی وہ بتایا, اور کیسے بچ سکتے ہیں وہ بتایا. یہ سارے وہ چیزیں جو تقریباً جہنم سے ریلیٹڈ تھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی, اور اس پر الحمدللہ ہمارا جہنم کا ٹاپک بھی مکمل ہو گیا. اس کے بعد جنت کا بیان پرسوں سے شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.